بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اریبہ آج اسکول سے سیدھا اپنی چھوٹی بہن کے کالج چلی گئی۔ ہانیہ اس کی چھوٹی بہن تھی۔ آج بھی وہ کالج کے خوبصورت لان میں بیٹھ گئی۔ آج بھی ہانیہ ہمیشہ کی طرح لیٹ تھی۔ اریبہ نے موبائل اپنے بیگ سے نکالا اور کچھ دیکھنے لگی۔ لان میں بہت ہی مزے کی دھوپ لگ رہی تھی۔ آس پاس بہت سی لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھیں۔ اریبہ موبائل دیکھنے میں مصروف تھی کہ پاس ہی لڑکیوں کے زور زور سے ہنسنے کی آواز آئی۔ اریبہ نے مڑ کر دیکھا تو وہ ایک لڑکی پر ہنس رہی تھی۔ اس لڑکی کا رنگ تھوڑا سا سانولا تھا اور لڑکیاں اس پر طنز کر رہی تھیں۔ وہ شریف لڑکی تھی، کچھ بھی جواب نہیں دے رہی تھی۔ اریبہ پھر موبائل میں مصروف ہو گئی، لیکن جب ان کا طنز بڑھا تو اریبہ سے رہا نہ گیا اور ان کے پاس چلی گئی۔ سلام کر کے بیٹھ گئی۔ حال حوال پوچھ کر ایک لڑکی کو کہا کہ آپ کے پاس کوئی نوٹ بک ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ اریبہ نے کہا اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو اس نوٹ بک پر مجھے ایک طوطے کی تصویر بنا دیں۔ لڑکی نے تھوڑی دیر بعد طوطے کی تصویر بنا لی۔ اریبہ نے تصویر دیکھی تو بولی یہ کیا اتنی بڑی دم اور منہ کیسا بنایا ہے؟ لڑکی بولی تو میں آپ کے لیے کوئی اور تصویر بنا لیتی ہوں۔ تو اریبہ نے کہا ٹھیک ہے، آپ مجھے بلی کی تصویر بنا دیں۔ اس لڑکی نے اب بلی کی تصویر بنا دی۔ اریبہ نے تصویر دیکھی تو اس میں بھی فال نکالنے لگی کہ اس کا پیٹ کیسا ہے، منہ چھوٹا اور پیٹ اتنا بڑا بنایا ہے، یہ تصویر کیسی بنائی ہے؟ ان لڑکیوں کو اب غصہ آنے لگا اور کہا کہ اگر آپ آرٹسٹ ہیں تو ہماری غلطیاں تو نہ نکالیں اور ہم پر طنز تو نہ کریں۔ تو اریبہ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور بٹھایا کہ آپ کو کتنا غصہ آ رہا ہے۔ اسی طرح اس لڑکی کو کائنات کے سب سے بڑے آرٹسٹ نے بنایا ہے اور آپ کتنے مزے سے اس میں فالٹ نکال رہی ہو۔ آپ کا رب بھی اس بات پر ناراض ہوگا، اس لڑکی کا بھی کتنا دل ٹوٹا ہوگا۔ وہ لڑکیاں بہت شرمندہ ہوئی اور اس لڑکی سے جا کر معافی مانگی۔ اتنے میں اریبہ کی چھوٹی بہن بھی آ گئی اور وہ دونوں گھر کو چلی گئی، لیکن جاتے جاتے وہ ایک سبق دے گی کہ ہر چیز کو رب نے بنایا ہے، وہ سب سے بڑا مصور ہے، وہ جیسے چاہے بنائے، کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ جو عورت بھی چاہتی ہے کہ ہمیشہ جوان رہے وہ 3 چیزیں ضرور استعمال کرے۔ ہمیشہ صبح اٹھ کر نہار پیٹ نیم گرم پانی میں شہد اور لیموں کا رس ڈال کر پیے۔ ہینگ کا استعمال لازمی کرے، وہ فالتو چربی کو پگھلا دیتی ہے۔ آپ سلم و سمارٹ ہو جائیں گی۔ اور وٹامن ای کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، چہرے کی جڑیاں اسی سے ختم ہوتی ہیں۔ اگر بہو بولے تو کہتے ہیں کہ زبان دراز اور بدتمیز ہے، اگر بیٹی بولے تو کہتے ہیں سچ کہہ رہی ہے، صاف دل کی ہے۔ زندگی کو سمجھنے کے لیے فلسفہ یا عقل کی ضرورت نہیں، زندگی جب سمجھانے پر آئے تو خود ہی سمجھ آ جاتی ہے۔ زندگی میں ایک شخص کو اپنا ضرور بنائیں کہ آپ گریں تو وہ آپ کو سہارا دے، جب آپ ہمت ہار جائیں تو آپ کی ہمت بندھائے، خوشی میں بھی ساتھ ہو اور دکھ میں بھی ساتھ ہو۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ۔